بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم اللہم نحمدک کما ترضی ونصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی ونحب محبوبک کما ارتضی اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ قربانی کے متعلق کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ قربانی کا ثبوت نمبر 1 آیت کریمہ جو سورہ حج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کا ذکر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، اوپر اس کے جو اللہ تعالیٰ نے کو رزق دیا ہے، مِن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، چوپاؤں مخصوص جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو اس آیت مبارک سے بھی ثابت ہوا کہ قربانی جو ہے یہ ہر امت کے اندر موجود رہی ہے۔ اور پھر سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، گویا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، محیای، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم امت کے لیے یہ سبق ہے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، جینا، مرنا سب اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور پھر قربانی کا ثبوت، قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جامع ترمذی میں جلد 1 صفحہ نمبر 409 پر ابواب الاضاحی کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ حبیبی محمد علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور اس قیام کے دوران آپ قربانی ہمیشہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوش دلی کے ساتھ ہمیشہ قربانی کرنے کی توفیق بخشے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔